بات تو وہ مانی جاتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، آپ کو کہنا نہیں پڑتا۔ میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک حدیث شریف بہت زیادہ سنائی جاتی ہے اور والدین کو وہ بڑی بخوبی آتی ہے نا، کچھ حدیث جو ان کے حق میں جاتی ہوں۔ تو کہ جی بچہ اگر 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پہ لگاؤ، اور 10 سال کا ہو اور نہ پڑھے تو اس کے ساتھ سختی کرو اور مارو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10-12 سال کا بچہ 14 صدیاں پہلے اکیلا 12 اونٹ لا کے چروا کے ان کو واپس بھی لے آیا کرتا تھا۔ آپ کا بچہ محلے کی دکان سے انڈے لے کے نہیں آ سکتا اکیلا۔ بچے میں فرق ہوتا ہے، خدا را اس کو سمجھیے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو بچے ہیں وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں بلکہ اوور انٹائٹلڈ بچے ہیں۔ تو وہ کیا اکیلا ان کو بھیج دیتے ہیں؟ آپ کے یہ تو 30-40 کلومیٹر جا کے ہو کے آ جاؤ، آپ تو گلی میں باہر اکیلا اس کو کھڑے ہونا دے نہیں سکتے۔ کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ایک تھوڑا سا فرق کی گنجائش رکھے۔ دوسری بات، وہ جو 7 سال کے بچے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے آنکھ کھولی ہے تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی سب نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے وقت گھر کا نظام رک جاتا تھا، دنیا ٹھہر جاتی تھی۔ 7 سال سے بہت پہلے وہ بچہ اس نماز کے دوران پہلے ٹانگوں میں پھرنا شروع کرتا ہے نمازیوں کی، پھر کبھی کسی کو کھینچتا ہے، پھر کبھی ماں کو تنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد خود نظر آتا ہے کہ اب یہ اور حادثہ کوئی نہ، تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 7 سال گزرنے کے بعد بچے کو ویسے کہنا نہیں پڑتا عام طور پہ، جائے کہ ٹھکائی کرنا۔ ہاں، اور اگر وہ کہنا بھی پڑے تو کوئی اتنا خاص نہیں کہنا پڑتا، اور اس کو کہتے ہیں بیٹے آپ بڑے ہو گئے ہو، اب تو آپ کو خود نماز پڑھنی ہے۔ پھر 3 سال اس کی نماز پہ فوکس ہوتا ہے، یعنی کہ نماز سکھائی جاتی ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ ہے۔ عرب کو بچہ، اس دور کے بدوؤں کا بچہ 16 سال میں گھر کو بھی سنبھال لیا کرتا تھا۔ آپ کا 16 سال کا بچہ باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں لوکیشن آن کر دے یار، تو کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بچی 16 سال کی 2 بچوں کو، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی تھی۔ بلکہ ہمارے آج سے اب 30-40 سال پہلے تو بڑی بہن جو 10 سال کی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے سارے کام کر لیا کرتی تھی۔ اب تو کرنے کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر 10 سال کی اس محنت، اس انوائرمنٹ کے بعد بھی، تو سختی، اور سختی کا پہلا حربہ تھپڑ نہیں ہوتا، سختی آنکھوں سے بھی ناراضگی ہو سکتی ہے جی۔ اس کے مقابلے میں آج کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، دین سے کچھ دور رہا، پھر احساس ہوا، اس وقت تک بچے 10 سال 12 سال کے ہو چکے ہوئے تھے، اس نے خود تو نماز شروع کر دی پورے جوش و خروش سے، اور اس نے کہا وہ بچہ 12 سال کا ہو گیا، میری نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ خود 30 سال نہیں پڑھی، اور دوڑ ٹھا دیکھو حدیث میں ہے بھی بچے کو۔ بھائی خدا کے واسطے حدیث کی تعبیر خود نہ کیا کرو۔ تو میں نے اس چاہا تھا کہ میں یہ بات بھی اشروں کے بس وہ سمجھا دوں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پھر لوگ شاید نیچے کمنٹس میں، آپ حضرات ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، تو وہ کہیں گے جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر کیا حضور کو اس کی تشریح خدا نخواستہ نہیں پتہ تھی، شیخ کوئی نئی تشریح کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اس حدیث کو پھر امپلیمنٹیشن اس کا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا پتہ تھا کسی کو کہ الفاظ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے زبان سے کوئی غلط تشریح یا بات نکل جائے۔ اور اگر ہے تو میرے لیے بھی، میں ویورز سے کہوں گا کہ جتنے زوردار کمنٹس دینے ہیں اتنی ہی زور سے برا بھلا کہنا ہے، اتنی زور سے میری اصلاح کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب رہی بات اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ بالکل ویسے امپلیمنٹ کریں گے جیسے حدیث میں آیا ہے، جس کی تشریح میں نے کی ہے کہ وہ ان کو پہلے انوائرمنٹ دے، اور جتنی انوائرمنٹ لینے میں آپ ناکام ہیں اتنا اس کو پھر گنجائش دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو گنجائش دے دیں۔ اگر ایک نوجوان کی آپ 20 25 30 سال کی عمر تک شادی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اس 30 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوتی کیونکہ حالات نہیں ہے، تو جہیز نہیں ہے، تو پہلے بہنوں کی ہوگی پھر فلانے کی ہوگی، تو اس بیچارے کو کبھی اگر چچڑا ہو جائے نا تو اس کے اوپر عطاب نظر نہ کرتے ہیں کہ تم آگے سے زبان تراشی کرو، اس کو بھی سمجھے تھوڑا سا بیچارے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم حدیث کو بالکل ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھی تھی، یعنی کہ پریکٹیکلی سمجھیں اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں۔ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا کیلیفورنیا کا ہے، اور حدود جاری ہم کرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ والی۔